یہ آج کا جو نیا باب ہے وہ اس کا عنوان ہے آغاز سفر انجام تمنا۔ وہ بانو قدسیہ نے کہیں کسی جگہ لکھا ہے کہ تمنا کے پودے سے تو صرف دکھوں کی کونپلیں ہی پھوٹتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تو ہم سمجھے کہ بس اب تو افسر بن چکے، لیکن جو کچھ پھر پی ایم اے پہنچنے پر ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے جو ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو یہ تو ابھی صرف سفر کی روداد ہے، آغاز سفر انجام تمنا۔ کوہاٹ سے لوٹے 2-4 روز ہی گزرے ہوں گے کہ جی ایچ کیو سے اطلاع ملی کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہمارا ٹریننگ کورس شروع ہو چکا ہے۔ ہم فوراً سے پیشتر اکیڈمی پہنچ جائیں۔ 2-1 روز تیاریوں میں گزر گئے اور ایک دن کسی سے امام ضامن بندھوائے بغیر ہم کاکول روانہ ہو گئے۔ سڑک کسی حسینہ کی زلفوں کی طرح بل کھاتی نظر آ رہی تھی اور کھچڑیا سے بالوں والا ڈرائیور مسافروں سے بھری بس کا تنہا ناخدا بنا اسٹیئرنگ پر بیٹھا اڑا چلا جا رہا تھا۔ ہر قدم پر خوفناک موڑ، جن کے ایک طرف اتھاہ گہرائیاں تھیں تو دوسری طرف بلند ہوتی ہوئی سنگلاخ چٹانیں۔ ہر موڑ پر مخالف سمت سے آنے والی بسوں کا سامنا، قدم قدم پر موت کی دیوی لبوں پر مسکراہٹ لیے سراپا انتظار نظر آتی تو جل تو جلال تو کا ورد خود بخود ہونٹوں پر جاری ہو جاتا۔ یہ ورد ڈرائیور کے کانوں میں پڑا تو اپنے تیز رفتار کارنامے کی داد سمجھ کر مزید کارناموں پر اتر آیا۔ اب اپنی منزل کی طرف مائل پرواز تھی بس۔ گمان یہ ہو رہا تھا کہ بس کی بجائے کسی طیارے میں بیٹھے ہیں جو مزید کچھ دور ٹیکسی کرنے کے بعد فضا میں بلند ہو جائے گا۔ نگاہیں ایک بے بسی کے عالم میں ڈرائیور کی جانب اٹھیں تو عین اس کے سر کے اوپر ایک تختی لگی نظر آئی۔ ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے پر مجبور نہ کریں۔ ارد گرد نظر ڈالنے پر جرم کا احساس ہوا۔ دوسرے مسافر شاید ان راہوں پر اسی رفتار کے عادی ہوں، اس لیے وہ نہایت اطمینان سے قومی و بین الاقوامی معاملات پر گل افشانیوں میں مصروف تھے۔ ڈرائیور کی کارکردگی کا جائزہ صرف ہم ہی لے رہے تھے، جن پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے ڈرائیور گاڑی تیز چلانے پر مجبور ہو رہا تھا۔ سڑک سے توجہ ہٹانے کے لیے مسافروں کی دلچسپ گفتگو سے لطف اندوز ہونا ایک اچھا مشغلہ نظر آیا۔ دائیں طرف بیٹھے 2 حضرات یہ گتھی سلجھانا چاہتے تھے کہ آخر امریکہ اور روس میں چاند پر پہنچنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، امریکہ نے اسے جیت کر کون سی توپ چلائی ہے؟ آرٹلری والے شاید اس کا جواب دے سکیں۔ سامنے کی نشست پر براجمان 2 سادہ لو دیہاتی اس بات پر بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک معراج خالد، ذکر انہی کے وقتوں کا ہے، نے اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ انہیں ملک کے نام سے نہ پکارا جائے، کہ بڑائی ملک نواب پیرزادہ ہونے میں نہیں بلکہ ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد میں ہے۔ یہ سادہ دل بندے یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عنقریب ایک حکم جاری کر دے گا، پھر تمام دیہات سے ملکوں اور ٹوانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اور ہر سو چین کی بنسی بجتی نظر آئے گی۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی بین الاقوامی معاملات پر تدبر شروع کیا۔ ذہن میں یکبارگی دنیا کا نقشہ ابھرا اور خیالات بر اعظموں کو پھلانگتے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پیچھے چھوڑتے برطانیہ پر مرکوز ہو گئے۔ ہاں، برطانیہ۔ کیپٹن فلپ اسی ملک کی فوج کا افسر ہے نا، اور وہ شہزادی این، ارے یہ اسے کیا سوجی، اچھی بھلی شہزادی اور ایک فوجی پر مر مٹی، پگلی کہیں کی۔ چھوڑو جی، کہاں راجا بلکہ رانی بھوج اور کہاں گنگوا تیلی۔ ابھی خیالات کا یہ یک طرفہ مکالمہ یہیں تک پہنچا تھا کہ ذہن نے تنبیہ کی کہ دیکھو عنقریب تم بھی شانوں پر چمکتے دمکتے پھول لگائے افسروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ خود کو وردی میں ملبوس دیکھا تو ایک عجیب سا کیف طاری ہو گیا
دو چار شعر بھی سرزد ہو گئے کہ بے نام سی یہ ایک وردی ہے پر اتنی ہم کو سجتی ہے، شہزادے سے ہم لگتے ہیں ہر لڑکی ہم پہ مرتی ہے۔ شعر تو افسر بننے کے بعد بھی وارد ہوتے رہے ہم پر، لیکن ان میں احساسات کا رنگ ذرا مختلف ہے۔ حال ہی میں اپنی زبوں حالی پر ہم نے ایک طویل نظم لکھی جس کا ہر بند اس مصرع پر ٹوٹتا تھا کہ ہر لڑکی ہم سے ڈرتی ہے۔ یہ ذکر اس وقت کا ہے جب ہم اکیڈمی کی طرف رواں دواں بین الاقوامی معاملات پر تدبر فرما رہے تھے۔ برطانیہ، کیپٹن فلپ، شہزادی این، کیپٹن اشفاق، ہر جہت پھولوں کی کیاریاں، مخملی سبزے کا فرش، روش مہکتے گلزار، دہکتے گلاب، شفاف پانی کے خوبصورت جھرنے، گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں نازنی کلیوں کے بستر، اور اس پر براجمان نازک اندام پھولوں کی ایک شہزادی کسی ہم جیسے افسر کی آمد کی منتظر۔ ایک شان دلربائی سے ہم اس کی طرف بڑھے، ایک لمحے کو ٹھٹکے، بھئی کوئی تحفہ تو ساتھ لے لیں، کیا ہونا چاہیے؟ پکوڑے، گرما گرم پکوڑے، پان سگریٹ۔ مختلف ہاکروں کی چیخ و پکار نے ہمیں حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ ہم حویلیاں پہنچ چکے تھے۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ذہن ایبٹ آباد کی وادی سے 2-3 میل پرے پی ایم اے کے گیٹ سے جا الجھا۔ خیالات کاکول کی ان حسین وادیوں میں پرفشاں تھے جن میں آئندہ 1 سال کا بسیرا تھا۔ پی ایم اے کے بارے میں معلومات ایک فلم کی طرح ذہن کی ریل پر چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے صرف ایک بار پی ایم اے آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اسے ہماری بدقسمتی کہیے کہ یہ موسم گرما کی ایک شام تھی۔ آوارہ بادلوں کے ٹکڑے پورے کے پورے جمائے آسمان کی وسعتوں میں تیرتے پھرتے تھے۔ کبھی کبھی بجلی بھی کون جاتی۔ پی ایم اے کی کینٹین روڈ سے کاکول کی پوری وادی نظر آتی ہے، اور ہر سو تاریکی کے اس سما میں دور وادی میں سینکڑوں مکانات کی کھڑکیوں سے جھلکتی روشنیاں ایسے جلتے بجھتے چراغوں کی مانند لگیں جنہیں دیوالی کے کسی تہوار پر دیوداسیوں نے قطار اندر قطار طاقوں اور دیواروں پر سجا دیا ہو۔ میدانوں کی جھلستی گرمیوں سے نکل کر کاکول پہنچنا، اور وہ بھی اس خواب آور موسم میں، کون کافر ہوگا جو کیڈٹ نہ ہو اور حسین موسم کی آنکھ مچولیاں دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا نہ ہو جانا چاہے۔ احمد فراز نے انہی وادیوں کے بارے میں کہا تھا، ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبز و گل، ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبز و گل، جہاں گھٹائیں سرے راہ گزر جھومتی ہیں، جہاں ستارے اترتے ہیں جگنوؤں کی طرح، جہاں پہاڑ کی قوسیں فلک کو چومتی ہیں، تمام رات جہاں چاندنی کی خوشبوئیں چنار و سرو کی پرچھائیوں میں گھومتی ہیں۔ حادثہ یہی ہوا کہ اس موقع پر ہم کیڈٹ نہ تھے، یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھے جس سے کاکول کی یہی ہوائیں بھا گئیں، اور کینٹین روڈ پر میوے خرام ان کیڈٹوں کا انداز بھی کہ جن کے ہاتھ کے اشاروں کرایوں تک سے ایک نظم و ضبط جھلکتا ہے، چال میں عسکری زندگی کا استقلال، اور چہروں پر عزم نو کی سرخیاں۔ سنا تھا موٹے موٹے اولوں کی بارش کا سما ہو، یا روئی ایسے برف کے گالوں کے گرنے کا منظر، موسم گرما کی خواب آور دوپہریں ہوں یا سرما کی سلگتی ہوئی سرد شامیں، پی ایم اے کی زندگی میں جمود یا تعطل نہیں آ پاتا۔ زندگی تمام تر جد و جہد کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ کیڈٹ سورج نکلنے سے بہت پہلے بیدار ہو کر رات گئے تک مصروف رہتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر ایجوکیشن کور کے لیے سلیکٹ کیے گئے تھے، اس لیے ان مصروفیات کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں ابھر رہا تھا یہی تھا کہ لائبریری کے پرسکون گوشے ہمارا مسکن ہوں گے، اور موٹی موٹی کتابوں میں غرق رہنا ہمارا مصرف، قلم کے تیشے سے تحقیق و تصنیف کے پہاڑ کھودنا ہماری مشقیں، اور فوجی بینڈ کی دھنوں کے پس منظر میں عمر خیام کی رباعیاں لہک لہک کر پڑھنا ہماری ڈرل۔
مثنوی مولانا روم کو سمجھنا ہماری ذمہ داری قرار پائے گی، اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفوں کی نئی نئی منہ شگافیاں کرنا ہمارا مشغلہ۔ فارغ اوقات میں غالب کے شعروں کی نئی نئی تعبیر کریں گے، اور مصروفیت کے بڑھ جانے پر ڈیلی کارنیگی کے مشوروں کی تلاش جب کالی گھٹائیں جھوم کر اٹھا کریں گی تو مولانا محمد حسین آزاد کے کلام پر بحث ہوگی، اور سرد راتوں کی سلگتی ہوئی تنہائیوں میں میر کی غزلوں پر تبصرے، اور جب اداسیاں بڑھ جایا کریں گی تو دل بہلانے کو ہم ایبٹ آباد کی حسین وادیوں میں جنگل کی ان شہزادیوں مانسرا چلو جی مظفرآباد جی، نئی منزل کے دائیوں نے ہمیں ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایبٹ آباد آ چکا تھا، یہاں سے پی ایم میں 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ سورج مغرب کی وادیوں میں روپوش ہو چکا تھا، لیلائے شب نے زلفیں بکھیر دی تھیں، اور جھلمل کرتا ایبٹ آباد کا خوبصورت شہر اپنی تمام تر جگمگاہٹوں کے ساتھ واہ تھا۔ سوچا ایک رات یہیں ہوٹل میں گزاری جائے، طویل سفر کی تکان دور ہو لے تو چلیں، لیکن پھر سوچا کہ کاکول بھی تو کوئی زیادہ دور نہیں، ابھی جا کر لمبی تان کر سو جاتے ہیں اور داخلے وغیرہ کی رسمیں صبح اٹھ کر پوری کر لیں گے۔ ٹیکسی پکڑی اور جگمگ کرتے شہر کو پیچھے چھوڑ چناروں کے 2 رویا درختوں کے درمیان سے گزرتے جپاک سے کاکول پہنچ گئے۔ گیٹ پر محافظوں نے ٹیکسی کو اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ٹیکسی والے کے پیسے چکائے اور اپنے اکلوتے اٹیچی کیس کو اٹھائے خدا کا نام لے کر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہو گئے۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے کہ دائیں جانب کچھ روشنی اور کچھ فوجی باتیں کرتے نظر آئے۔ سوچا یہی استقبالیہ ہوگا، قدم دائیں جانب اٹھ گئے، لیکن ارے بھائی ٹھہرو، یہ کیا ہوا، بات تو سنو۔ ارے میاں، بڑبڑاہٹ میں ہم نے ایک سنتری کو روکنے کی ناکام کوشش کی، جو رائفل چھتیائے ہماری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر رک کر اس نے ایک دہشت انگیز سا نعرہ لگایا اور دہاڑا، تم کون؟ ہم نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی ہی فوج کے آدمی ہیں، لیکن اس نے پھر داڑنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار میں سے صرف یہ بات ہمارے پلے پڑی کہ وہ ہم سے کوئی کوڈ ورڈ پوچھ رہا تھا۔ ہم بوکھلائے کھڑے تھے کہ ایک شریف قسم کا فوجی ہمارے قریب آیا۔ ہم نے تعارف کرایا تو اس نے رائفل والے گوریلے سے کچھ کہا، جسے سن کر وہ انسانوں کی جون میں واپس آ گیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بتایا گیا کہ یہ استقبالیہ نہیں ہے بلکہ اکیڈمی کا کوارٹر گارڈ ہے، اور سنتری ہمیں ڈیوٹی افسر سمجھ بیٹھا تھا، اور اس سے پہلے کی تمام کارروائی اس لیے کی جا رہی تھی کہ سنتری یہ سمجھا تھا کہ کوئی ڈیوٹی افسر چیکنگ پر ادھر آ نکلا ہے۔ ہم نے نرمی سے اسے سمجھایا کہ ہم آئے تو افسر ہی بننے کے لیے ہیں، لیکن فی الحال ان کی وہ دہشت انگیز کارروائی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مسکراہٹوں کے تبادلوں کے بعد انہوں نے ہمیں بٹالین میس کا راستہ سمجھایا۔ میس میں ابتدائی کارروائی تھوڑی دیر میں پوری ہو گئی۔ ایک عدد چٹ ہمارے حوالے کی گئی جس پر کمپنی کا نام اور کمرہ نمبر وغیرہ لکھا تھا۔ ایک بیرے نے ہمارا سامان اٹھایا اور چلے ہم کمپنی کی جانب۔ میس سے کمپنی تک کا راستہ بعافیت طے ہو گیا، لیکن ابھی اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ تحکم سے بھرپور ایک پکار سنائی دی۔ برآمدے سنسان تھے۔ خود کو اس کا مخاطب سمجھتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو ایک صاحب نے بڑی نخوت سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ سخت غصہ آیا کہ کون بدتمیز ہے یہ شخص جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ پوچھا، فرمائیے۔ واٹ؟ وہ دہاڑے۔ اس کے بعد وہ چند لمحے انگریزی کی اس زبان میں ہم سے مخاطب رہے جو اس سے پہلے کہیں پڑھی تھی نہ سنی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہو رہا تھا کہ افسر بکار خاص ہیں اور ہم سے کوئی فاش غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ انگریزی معلّہ سے کچھ سادہ زبان پر اترے تو معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف
ہمارے کھڑے ہونے کے انداز پر معترض ہیں، بلکہ لال پیلے ہونے کی ایک وجہ ان کے حضور سلام نہ کرنا بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہو گیا کہ اکیڈمی کا ہر سینئر افسر وقار خاص ہے اور جونیئروں کو اکیڈمی کے ابتدائی آداب سکھانا، غلطیوں پر سرزنش کرنا اور ذہنوں سے شہری زندگی کی آسائشیں بھلا دینا ان کی ڈیوٹی۔ سو ہمارا پہلا سبق تھا کہ کسی سینئر سے گفتگو کرتے ہوئے کھڑے ہونے کا انداز اور قبل ازیں انہیں دیکھتے ہی السلام علیکم سر کا نعرہ بلند کرنے کی مشق۔ یہ سبق انہوں نے خاصی محنت سے یاد کرایا، محنت ہم سے کرائی گئی۔ اس سبق کے ضمن سوالات کے طور پر ہمیں مختلف انداز سے سیڑھیاں اترنے چڑھنے کی مشقیں بھی کرائی گئیں، جن کا تصور پی ایم اے میں آئے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ بالآخر انہوں نے حکم دیا کہ سامان کمرے میں رکھ کر کاپل سے مل لینا، فی الحال دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور جب تک وہ اپنے کمرے میں نہ پہنچ جائیں السلام علیکم سر، السلام علیکم سر کہہ کر پکارتے رہیں۔ ہم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر انہیں سلام نیاز پیش کرنا شروع کیا۔ طویل سفر کی تکان، آنکھوں میں نیند کا خمار، جسم بوجھل بوجھل اور پہلا سبق۔ گلے کی رگیں پھول گئیں، کان کی لبیں جلنے لگیں، خون کا سارا جوبن چہرے پر سمٹ آیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی سگنل نہ آیا کہ وہ کمرے میں پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ اور جب ہماری آواز مان پڑنے لگی تو بیرے نے کہ بیچارہ سامان اٹھائے دست بدستہ کھڑا تھا، چپکے سے مشورہ دیا، صاحب بس اب چلیں۔ دیوار کی جانب سے منہ پھیرا، ایک نظر بیرے کو دیکھا، ایک نظر خالی برآمدے پر دوڑائی اور سر جھکا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ خدا خدا کر کے کمرے تک پہنچنا نصیب ہوا۔ بیرے نے سامان ایک طرف رکھا اور ہماری شان میں ایک قصیدہ کہا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ہم بہت اچھے صاحب ہیں، اور ایسے صاحب کا سامان اٹھانے میں اسے بڑا فخر محسوس ہوا۔ ہم بہت شکر گزار ہوئے کہ چلو کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے جسے ہماری قدر معلوم ہے۔ ہم نے 10 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا، یہ سوچ کر کہ جائز سے پیسے پاس رکھ کر بقایا واپس کر دے گا، لیکن مسکراتے ہوئے اس نے نوٹ تھاما، نیاز مندی سے سلام پیش کیا اور یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کمرے میں ایک اور صاحب پہلے سے موجود تھے۔ کاپل سے ملنے کا حکم راستے میں مل چکا تھا۔ یہ لفظ انگریزی کا کپل یعنی جوڑا نظر آیا۔ سوچا شاید یہ یونیورسٹی ہاسٹل کے 2 روم میٹ کے مترادف لفظ ہے اور اکیڈمی میں ایک ہی کمرے میں ٹھہرنے والے ایک دوسرے کے کپل کہلاتے ہوں گے۔ ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے کپل ہیں؟ انہوں نے لرزتی آواز میں بتایا کہ نہیں، تمہارے ہمارے سب کے کپل سر فاروق ہیں، انہیں تلاش کر کے ان سے جا کر ملو۔ اب تک سر کا تصور ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ انگریز کچھ لوگوں کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں سر کا خطاب بخشتا رہا ہے۔ اسی حوالے سے سر سید، سر عبد القادر اور سر ڈاکٹر محمد اقبال وغیرہ کی شخصیتیں ذہن میں ابھریں۔ بڑا سر مارا، لیکن یہ سر فاروق نام کی کوئی شخصیت یاد نہ آ سکی۔ یہی سوچتے سوچتے کوریڈور میں چلے جا رہے تھے کہ ایک گونج سنائی دی، تھم، اور دوسرے لمحے خوبصورت فریم کی آنکھ کے پیچھے 2 موٹی موٹی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ سر فاروق کے روبرو کھڑے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ بات بھی ہمارے علم میں لائی گئی کہ اکیڈمی سروں سے بھری پڑی ہے۔ ہر سینئر کے نام کے ساتھ یہ خطاب چسپاں ہے اور کاپل کا کارپورال کا اچٹتا سا نام ہے۔ یہ حکم ملا کہ ابھی کوارٹر ماسٹر کے ہاں جا کر کٹ ایشو کرا لو۔ یس سر کہہ کر قدم آگے بڑھ گئے۔ اب تلاش تھی کوارٹر ماسٹر کی۔ یہ کوارٹر ماسٹر کیا ہوا بھائی؟ اول تو اکیڈمی میں ماسٹر کا وجود ہونا ہی نہ چاہیے، پروفیسر یا کم از کم لیکچرر ہونا چاہیے، اور اگر ماسٹر ہو تو کوارٹر ماسٹر کیوں، فل ماسٹر کیوں نہ ہو؟ اس سارے تجزیے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا
کہ گیٹ سے کمرے تک پہنچنے کے لیے جن غیر معمولی مراحل سے گزرنا پڑا ہے ان کی وجہ سے توازن کچھ بگڑ گیا ہے شاید، اس لیے سر فاروق کا حکم الٹا سنا گیا۔ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ماسٹر کے کوارٹر سے جا کر کٹ وغیرہ لے آؤ۔ ہاں، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہوئی نا، ماسٹر کا کوارٹر، بھلا کوارٹر ماسٹر کا کیا مطلب ہوا؟ ایک پاؤ ماسٹر، لیکن یہ ماسٹر صاحب کون سے ہیں اور ان کا کوارٹر کہاں واقع ہے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ اسی فکر میں غلطہ و پیچاں تھے کہ ایک سینئر قریب سے گزرے، السلام علیکم سر کا نعرہ لگا کر ان سے معذرت کرتے ہوئے پوچھا، سر یہ ماسٹر صاحب کا کوارٹر کون سا ہے سر؟ واٹ؟ پوری عمارت ایک دہاڑ سے لرز اٹھی۔ ہم نے سوال دہرایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون سے ماسٹر صاحب؟ ہم نے کہا وہ جن کے پاس کٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تب انہوں نے ہمیں تو ہینڈز ڈاؤن یعنی ڈنٹر پوزیشن میں جانے کا حکم صادر فرمایا اور خود ہنسی کا گول گپا بن گئے اور ہر آنے جانے والے سینئر کو دعوت دینے لگے کہ دیکھو یہ کٹ ایشو کرانے کے لیے ماسٹروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ اپنے حصے کا سبق پڑھا کر ہماری جان بخشی کر گئے۔ معلوم ہوا کہ فوج کے اس عہدیدار کا انگریزی کی عام لغت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوارٹر ہونے کے باوجود ایک بھرپور شخصیت کا مالک ہے۔ راشن، وردی وغیرہ کا ٹھیکیدار ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے جغادری اس کے سامنے چلمیں بھرتے ہیں، اور ماسٹر ہونے کے باوجود یہ پڑھنے لکھنے کے جھنجھٹ سے آزاد ہے۔ قصہ مختصر، کوارٹر ماسٹر کو تلاش کیا اور عرض مدعا کے بعد چاہا کہ کٹ عطا ہو۔ اب جو سٹور کھول کر ایک فہرست ہمارے ہاتھ میں تھما، انہوں نے ہمیں چیزیں دینی شروع کی تو انگریزی دانی کا رہا سہا اعتماد رخصت ہوتا نظر آیا۔ KIT کٹ کے معنی وردی کی گردان تو ہمیں ابھی تک یاد تھی، لیکن یہاں تو کمبلوں، چادروں اور تکیوں کی سمجھ میں آنے والی اشیاء سے لے کر بگ پیک، اسمال پیک، سٹریپ، فیلڈ ڈریسنگ جیسی ناقابل فہم اشیاء، یہ نام ہمیں بعد میں معلوم ہوئے، شامل تھیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ اللہ بلا تم اپنے پاس ہی رکھو، فی الحال ہمیں ضروری چیزیں دے دو، باقی پھر لیتے رہیں گے۔ اس نے بتایا، جناب یہی تو ضروری چیزیں ہیں جن کی ضرورت آپ کو روزانہ پڑتی رہے گی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ سارا سامان اٹھوائے ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔